الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ اخلاق کریمانہ، اخلاق فاضلہ آپ کی صفات میں شامل اور داخل ہیں۔ ایک انسان جب کسی سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے تو وہ سواری اس کے قابو کے اندر آ جاتی ہے، اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے بھی یوں ہی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ پر، خلق عظیمہ پر گویا کہ سوار ہے، یہ آپ کی سواری ہے، یہ آپ کے کنٹرول کے اندر ہے۔ ایک آدمی دیہات سے آتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ان پڑھ ہوتا ہے، گنوار ہوتا ہے، اسکول میں داخلہ لیتا ہے، مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ اپنے اندر وہ اخلاق اختیار کرتا ہے کہ جو اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اخلاق کریمانہ ہوتے ہیں، جو اخلاق فاضلہ ہوتے ہیں، عمدہ قسم کے اخلاق ہوتے ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو اخلاق انسان اختیار کرتا ہے یہ انسان کے تکلفات کے ذریعے ہوتے ہیں، بناوٹی اخلاق ہوتے ہیں۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو فرمایا آپ کے اخلاق بناوٹی نہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، یہ تو آپ کے کنٹرول میں ایسے ہیں جیسے سواری انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ پر گویا کے سوار ہیں۔ عربی زبان کے اندر علا کا لفظ فوقیت کے لیے آتا ہے، جب کہ کوئی انسان کسی سوارے پر سوار ہوتا ہے وہاں پر فوقیت کے لیے اور اس سواری کے اوپر بلندی کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر سوار ہے، یہ آپ کی صفات ہے۔ آپ کو بناوٹ کرنے کی، تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں اچھے اخلاق ادا کروں، خود بخود آپ کی صفات کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ کی طبیعت کے اندر موجود ہے، اچھے اخلاق کا خود بخود آپ سے صدور ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے کتنے عمدہ اخلاق دیے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لایا اور اس نے سوال کیا، کہنے لگا اما عائشہ یہ تو مجھے بتایا کہ پیغمبر کی اخلاق کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا کیوں نہیں اما عائشہ، میں قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن مجھے اللہ کے رسول کے اخلاق تو کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ پورا قرآن یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔
میرے نبی کے اخلاق دیکھنا ہے، میرے نبی کے بچپن کو دیکھنا ہے، اس کے لڑکپن کو دیکھنا ہے، اس کی جوانی دیکھنی ہے، اس کا شباب دیکھنا ہے، اس کا بڑھاپا دیکھنا ہے، اس کی شادی سے پہلے کی زندگی دیکھنی ہے، شادی کے بعد والی زندگی دیکھنی ہے، بہت ساری بیویوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھنا ہے، اس کی رات دیکھنی ہے، اس کا دن دیکھنا ہے، اس کی صبح دیکھنی ہے، اس کی شام دیکھنی ہے، ساتھیوں کے ساتھ گفتگو دیکھنی ہے، شادی اور غمی دیکھنی ہے، اس کی رفتار دیکھنی ہے، اس کی گفتار دیکھنی ہے، دشمنوں کے ساتھ رویہ دیکھنا ہے، میدان جہاد میں دیکھنا ہے، میدان تبلیغ میں دیکھنا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ سارے اخلاق معلوم کرنے ہیں، فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے پیغمبر کے اخلاق وہ قرآن ہے۔ آپ قرآن کو پڑھتے جائیے، ایک ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، یہ میرے نبی کے صفات ہیں۔ تو اللہ نے فطرت کے اندر رکھ دیے تھے، طبیعت کے اندر اخلاق فاضلہ، اخلاق کریمانہ، عمدہ اخلاق آپ کی طبیعت کے اندر ودیت کر دیے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کسی غزوے میں تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، صحابہ کرام اور اللہ کے رسول نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول بھی آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، صحابہ بھی ایک جگہ لیٹ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ببول اور کیکر کے درخت تھے، اللہ کے رسول نے اپنی تلوار ایک درخت کے اندر لٹکا دی اور آپ آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ ایک دشمن دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے صحابہ آپ سے کچھ فاصلے کے اوپر ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ موقع ہے، آج اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ وہ خاموشی سے آیا، اللہ کے رسول کی تلوار اس نے اٹھائی اور اس تلوار کو نیام سے نکالنے کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھیں بھی کھلتی ہے۔ اللہ کے رسول کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی تلوار آپ کے دشمن کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں آپ کی تلوار چلی گئی جو آپ کے خون کا پیاسا ہے، جو آپ کو مٹانا چاہتا ہے، آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی آنکھ جب کھلی، وہ شخص کہنے لگا من یمنعک منی، آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ تو پیغمبر علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، اللہ، مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے، میرا اللہ مجھے آپ سے بچائے گا۔ بس آپ نے یہ الفاظ کہے اور اس کافر کے ہاتھ سے وہ تلوار گرتی ہے۔ اللہ کے رسول پھر اس تلوار کو اٹھاتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں من یمنعک منی، اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، شریف النفس ہے، شریف الطبع ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی مخالفت کبھی نہیں کروں گا، میں پھر کبھی آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا۔ ذرا اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر اللہ کے رسول کی جگہ ہم ہوتے، ہمارا کوئی دشمن ہوتا اور وہ ہمیں قتل کرنے کا ارادہ بھی کر چکا ہوتا، پھر تلوار ہمارے ہاتھ میں آ جاتی، کیا ہم اس کو معاف کرتے ہیں؟ کبھی اس کو معاف نہیں کرتے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کر دیا ہے، اخلاق عظیمہ وہ آپ کی صفات بن گئی ہے، وہ اللہ نے آپ کی طبیعت کے اندر ودیت کر دی ہے۔ اللہ کے رسول جب مکہ مکرمہ کے اندر تھے، اللہ نے آپ کو رسالت دی، نبوت دی، پھر اللہ نے حکم دیا اب جائیے آپ مشرکین کو تبلیغ کیجیے۔ اللہ کے رسول نے جب تبلیغ شروع کی، آپ کی بات پھیل گئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بات کی ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کیا، آپ کو تکلیف ملی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ کے صحابہ کو تکلیف ہوئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 20 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین نے ایک اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی جو گندگی سے اور غلاظت سے بری ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی پشت کے اوپر رکھ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ان سے بچاتے ہیں۔ اس موقع پر کتنی سخت آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا آپ کو غم ہوا ہوگا۔ پھر آپ کو مکہ سے نکال کر مدینہ بھیجا گیا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، طرح طرح کی آپ کو تکلیفیں دیں۔
پھر مدینہ جب آپ پہنچے وہاں بھی آپ کو سانس لینے نہیں دیا، وہاں پر بھی اللہ کے رسول کو تکلیفیں دی، بدر کے اندر، احد کے اندر، احزاب کے اندر مختلف قسم کی آپ سے لڑائیاں کی، مختلف موقعوں پر، مختلف جنگوں کے اندر، یہاں تک کہ احد کے اندر آپ کے دانت مبارک کو شہید کیا گیا، کتنی آپ کو تکلیفیں ہوئی۔ لیکن سن 8 ہجری کے اندر جب اللہ کے رسول مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ ساتھ چلتے ہیں، مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی کافر تھے وہ سب مفتوح تھے، اللہ کے رسول فاتح تھے، وہ سب مغلوب تھے، اللہ کے رسول غالب تھے، وہ سب مقہور تھے، اللہ کے رسول ان کو دبا سکتے تھے۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، سب نے دیکھا کہ 10,000 کا لشکر جرار ہے اور کسی کے اندر مقابلے کی سکت نہیں، کسی کے اندر مقابلے کی طاقت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب تم لوگ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، آپ کو مارا گیا، آپ پر پتھراؤ کیا گیا، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو مکہ چھوڑنے پر، مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، طائف کے اندر آپ پر پتھراؤ کیا گیا، آپ کو خون سے آپ کو لہو لہان کیا گیا، کتنی آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، حضرت بلال کو کتنا ستایا گیا، حضرت سلمان کو کتنا ستایا گیا۔ ان ساری تکلیفوں کے باوجود وہ آپ سے کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ بڑے شریف ہیں، آپ بڑے کریم النفس ہیں، ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت کے اوپر حاکم بن کر جانشین ہو چکے تھے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے پاس آئے، اور یوسف علیہ السلام کو وہ بات بھی یاد تھی کہ مجھے باپ سے جدا کیا، مجھے کنویں کے اندر ڈالا گیا، میرے خلاف سازشیں کی گئی، میرے قتل کے منصوبے میرے بھائیوں نے بنائے، مجھے میرے باپ سے جدا کیا، وہ ساری باتیں آپ کو یاد تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تمہیں ملامت نہیں کرتا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں تکلیفیں، تم نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، بوجھ تم نے مجھے ستایا ہے، مجھے ہجرت پر مجبور کیا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، انتم طلقاء، تم آزاد ہو، میری طرف سے تم پر کوئی جبر نہیں ہوگا، کسی کی گردن نہیں کاٹی جائے گی۔ 10,000 کا لشکر جرار آپ کے انتظار میں کھڑا تھا، آپ جو حکم دیں گے ہم ویسے کریں گے۔ اگر اللہ کے رسول حکم دیتے ان سب کی گردنیں اڑا دی جائے، سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، لیکن اللہ کے رسول نے سب کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک شاعر کہتا ہے مزت الدہور وما اتین بمثلہ، مزت الدہور وما اتین بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ شاعر کہتا ہے کہ بہت سارے زمانے گزر گئے، وما اتین بمثلہ، اس جیسا زمانہ کبھی لا نہیں سکے۔ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ، اور اگر کوئی شخص آیا بھی ہے زمانے اس کی نظیر لانے سے اور اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول کے کیا کمالات تھے، کیا آپ کے اخلاق تھے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے رسول دنیا سے پردہ کر گئے، آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا آپ کے جانے کا۔ وہ منظر آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بلایا اور کان میں چھپکے سے کوئی بات کی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قریب ہو جاؤ، کان میں پھر کچھ بات کی، حضرت فاطمہ پھر ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے اللہ کے رسول کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں نے پوچھا، اے فاطمہ وہ کیا معاملہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے آپ کے کان میں بات کی تو آپ رونے لگی، پھر دوبارہ جب آپ کے کان میں بات کی آپ ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے میری کان میں یہ کہا کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔
تو میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں کہا کہ میرے بعد سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے ملو گی، یعنی آپ کے جانے کا وقت بھی میرے بعد ہی ہوگا سب سے پہلے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں ہنسنے لگی۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے قبر کے پاس کھڑی ہے اور فرماتی ہے ماذا علی من شم تربت احمدا، ماذا علی من شم تربت احمدا، اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے غوالی جو خوشبو ہے بڑی مشہور ہے، جیسے مشک کافور خوشبوئیں بڑی مشہور ہے، فرماتی ہے غوالی جو خوشبو ہے بڑی مشہور ہے، لیکن جو میرے پیارے ابا جان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو سونگے گا، وہ غوالی کی خوشبو نبی سونگے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا، مصائب کا اور تکالیف کے اتنے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں اللہ کے رسول کی دنیا سے جانے کی وجہ سے کہ اگر یہ مصائب اور یہ پہاڑ دن کے اوپر آ جاتے تو یہ دن بھی تاریک ہو جاتے، یہ دن بھی دن نہیں رہتے، یہ بھی رات بن جاتی۔ اتنی تکلیف آئی ہے۔ اسی پیغمبر کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر میں نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا ہے۔ اخلاق کریمانہ وہ آپ کی فطرت کے اندر، آپ کی جبلت کے اندر داخل اور شامل ہے۔ اسی لیے تو حسان نے فرمایا، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، آپ کی مدح کے اندر اشعار کہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، اور میری آنکھ کیا دیکھے گی، کسی ماں نے اتنا جمیل اور اتنا حسین جنا نہیں۔ اللہ نے تو آپ کو گویا کہ آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے، جیسے آپ نے خواہش کی ہوگی اللہ نے ویسے آپ کو پیدا کیا، ویسے اللہ نے آپ کے اعضاء بنائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اپنے ساتھ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لگایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کا خادم ہوں، 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سالوں کے اندر اللہ کے رسول نے کبھی مجھے مارا نہیں، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کے علم میں ہے 10 سال ایک آدمی کسی کی صحبت میں رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی رنجش ہو ہی جاتی ہے، کبھی نہ کبھی ناراضگی ہو ہی جاتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے ناراض ہو جاتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، کبھی کسی کام کے کرنے کا کہا میں اس کام کو نہ کر سکا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ کام کیوں نہیں کیا، کسی کام سے منع کیا وہ کام میں کر گزر گیا، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا جاؤ فلاں کام کے لیے چلے جاؤ، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں ضرور اس کام کو کروں گا، لیکن میں ویسے ہی اللہ کے رسول سے میں نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں جاتا، اللہ کے رسول نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں روانہ ہو گیا اس کام کے لیے، میں چلا گیا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، خود بھی چھوٹا تھا، بچہ تھا، ان کے ساتھ کھیلنے میں لگ گیا۔ اللہ کے رسول یہ سمجھے کہ حضرت انس ابھی تک گئے نہیں ہوں گے، خود اس کام کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مجھے دیکھا، فرمایا انس کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کام پر نہیں گئے تھے جس کام کے لیے میں نے بھیجا؟ فرمایا اللہ کے رسول میں ابھی جاتا ہوں، آپ کا کام کر گزرتا ہوں۔ کبھی اللہ کے رسول نے ڈانٹا نہیں، کبھی اللہ کے رسول نے جھڑکا نہیں، کبھی آپ نے ان کی پٹائی نہیں کی، کبھی سختی نہیں کی۔ 10 سال کا عرصہ طویل عرصہ ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی انسان کا اختلاف ہو ہی جاتا ہے، ناراضگی ہو ہی جاتی ہے، انسان کسی کو ڈانٹ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے، حضرت انس فرماتے ہیں کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، اسی لیے فرماتے ہیں میں نے آپ جیسا معلم نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی میں دیکھ سکوں گا۔ میں کیا دیکھوں گا، کوئی انسان اللہ کے رسول جیسا معلم دیکھ نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے میں عمدہ اخلاق کی تکمیل اور تتمیم کروں۔
اخلاق تو پہلے سے بھی کچھ نہ کچھ موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں موجود تھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ وہ اخلاق جو کم رہ چکے ہیں میں اللہ کے رسول اس کی تکمیل کر دوں، میں اس کو مکمل کر دوں۔